السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 140۔ باب فی الاستنصار، ناک جھاڑنے کے بارے میں باب۔ وضو کے اندر پانی جب ناک میں چڑھاتے ہیں، پانی چڑھانے کو کہتے ہیں استنشاق۔ پانی چڑھاتے وقت بھی سانس کو پیچھے لے جانا چاہیے ناک کے ذریعے، تو اچھی طرح ناک میں پانی چڑھ جائے گا۔ اسی طرح پھر سانس کو زور دے کر پانی کو باہر نکالنا، اسے کہتے ہیں استنثار، ناک جھاڑنے کا بیان۔ اللہ اکبر۔ اسلام ہمارا کتنا پیارا مقدس مطہر دین ہے کہ اس نے ہر وہ مسئلہ بیان کیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیش آ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جس مسئلے کا پتہ چل جائے، دلائل و براہین یاد ہو جائیں، سمجھ آ جائیں، اس مسئلے کو من و عن ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ آج کے دور میں تو بڑا ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ ایک صفحہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا جو مستند ہو، آپ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں۔ پوری دنیا کے لوگ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آپ کے اس ایک روزانہ جو صفحہ شیئر کریں گے، اس سے دنیا فائدہ لے گی اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ روزانہ صحیح بخاری کا مستند ترجمہ، شرح، تفسیر لیں اور روزانہ ایک ایک حدیث کو شیئر کرنا شروع کر دیں، اسکرین شاٹ لیں، فوٹو اتاریں اور شیئر کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جو مسئلہ سمجھیں، مستند علماء سے دلائل و براہین سمجھ لیں، اسے اپنے گھر میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے دوست احباب میں ان کو سمجھائیں، اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ بہرحال حدیث نمبر 140۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، ثم لینصر، پھر چاہیے کہ اسے جاڑے، ثم لینصر، پھر ناک کو جاڑے۔ کیسے؟ سانس کو باہر نکالے گا جب زور دے کر ناک کے ذریعے، تو جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ پانی زور سے باہر نکلے گا اور ناک کو اندر سے اچھی طرح صاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، امر ہے، حکم ہے، پانی ڈالنا ہے ناک کے اندر۔ تو قرآن و حدیث میں جو بھی امر آئے وہ وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے، الا کہ کوئی دلیل مل جائے جو اسے واجب اور فرض کے معنی سے استحباب کی طرف کر دے۔ تو ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، واجب ہے، اور ناک کو جھاڑنا یہ بھی فرض اور واجب ہے۔ حدیث کا معنی بالکل واضح ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی ہے، متفق علیہ یہ حدیث ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 162، صحیح مسلم حدیث نمبر 237 ہے۔ اللہ اکبر، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ ستیانہ بنگلہ والے، میں نے زمانہ طالب علمی میں 1 مہینہ استاد محترم رحمہ اللہ سے دورہ تفسیر کیا۔ تو شیخ محترم رحمہ اللہ دورہ تفسیر کراتے کراتے جب کسی حدیث کا حوالہ دیتے، صحیح بخاری کا حوالہ ہوتا، صحیح مسلم کا، متفقن علیہ کا حوالہ ہوتا، تو استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرات یہ سپریم کورٹ کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارا دل، ہمارا دماغ قرآن و سنت کی تعلیمات سے معطر رہنا چاہیے، اور ہر وہ شخص بدعات و خرافات، رسم و رواج سے بچ سکتا ہے جس نے اپنے دل و دماغ میں قرآن و سنت سے محبت پیدا کر لی، ایسی محبت پیدا کر لی کہ جب وہ قرآن سنے گا، جب وہ صحیح حدیث سنے گا، فوراً اپنے دل و دماغ کو اس کے موافق کر لے گا۔ ہاں، جب دل و دماغ میں شیطان نے ڈیرے لگا رکھے ہوں، تقلید کا ڈیرا ہو، تعصب مذہبی کا ڈیرا ہو، دین قرآن و سنت سے دشمنی کا ڈیرا ہو، پھر ایک نے دو نے سینکڑوں بھی آیات کریمہ پڑھ لیں، سمجھا لیں، یہ پھر سمجھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالی ہمارے ذہن کو قرآن و سنت کے مطابق، فطرت کے مطابق کر دے، تاکہ ہمارا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، آمین۔ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 پر بحث کی ہے، ظاہر الامر انہ للوجوب، امر کا ظاہر یہی دلالت کرتا ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہے۔ فیلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الامر به کاحمد و اسحاق و ابی عبید و ابی ثور وابن المنذر ان یقول به فی الاستنصار۔ اللہ اکبر، یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر کا ظاہر یہ وجوب کے لیے ہے، تو استنشاق کے وجوب پر بھی یہ مستلزم ہے اس کے امر کے وارد ہونے کی وجہ سے۔ پھر آگے انہوں نے کچھ ائمہ محدثین کے نام لکھے کہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو عبید، ابو ثور، ابن المنذر وغیرہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ناک جھاڑنا بھی واجب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں ایک بہت اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ ناک میں پانی چڑھانے کو واجب کہتے ہیں، وجہ یہ جی امر وارد ہے، اس لیے ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے، تو حافظ ابن حجر صاحب فرما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ناک جھاڑنے کے واجب ہونے کے بارے میں بھی بات کریں۔ وہ یہی کہیں جیسے ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے، ویسے ناک سے پانی باہر نکالنا، ناک کو جھاڑنا یہ بھی واجب ہے۔ کیونکہ جیسے استنشاق کے لیے امر ہے تو اسی طرح استنصار کے لیے بھی امر ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اچھی بات کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اور پھر اسی بحث میں آگے جا کر ابن حجر صاحب نے فرمایا ہے وَصَرَّحَ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءَ قَالَ بِوُجُوبِ الاستنصار۔ اللہ اکبر، کہ امام ابن بطال نے اپنی شرح بخاری کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ پانی جھاڑنا ناک سے واجب ہے، اور اس میں اس شخص کے لیے تعاقب ہے
جس نے اس کے عدم وجوب پر اجماع نقل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، کولی کرنا بھی واجب ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب ہے، ناک کو جھاڑنا بھی واجب ہے، بسم اللہ وضو کے شروع میں پڑھنا بھی واجب ہے، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا بھی واجب ہے، انگلیوں کا خلال کرنا بھی واجب ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی واجبات ہیں وضو میں۔ یعنی ہر وہ چیز جس میں امر ہے، قرآن و حدیث میں جس کے کرنے کا حکم ہے، امر ہے، تو وہ واجب ہے، بات ختم ہوئی۔ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے، امر کی 100 سے زیادہ قسمیں بیان کی ہیں امر کی، تو امر وجوب کے لیے ہے، اس پر بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ امام ابن حبان کی کتاب صحیح ابن حبان، جس کا اصل نام المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع ہے، الحمدللہ اصل کتاب چھپ چکی ہے۔ اس کے منہج پر بھی ہم نے دراسہ پچھلے سالوں کروایا، ایک دورہ کروایا تھا، اس کے کافی لیکچر ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ سنے جائیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں امام ابن حبان کی المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع پڑھ کر، اس کا دراسہ کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پچھلے سالوں امام ابن حبان کے شہر بست پر ایک تاریخ لکھنے کی توفیق نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ توفیق دے میں اس اپنے تاریخ کو شائع کروں۔ اس تاریخ میں بست یہ افغانستان کا شہر ہے، بست شہر میں بڑے زیادہ ائمہ محدثین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ جہاں بھی کوئی محدث ہو، ہمیں جیسے اس محدث سے محبت ہو جاتی ہے، ویسے اس شہر سے، اس خطہ سے، ان گلیوں سے بھی محبت ہمیں ہو جاتی ہے، اور ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو تاریخ بست میں نے اللہ کی رحمت اور توفیق سے امام ابن حبان کے منہج پر، ان کی ہر کتاب کے منہج پر مفصل دراسے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح امام ابن حبان کی تمام کتب جرح و تعدیل کو ہم نے مرتب بھی کر دیا ہے، ایک ہی جگہ ان کو جمع کر دیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کو بھی اگلے دنوں میں شائع کریں گے انشاءاللہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 141۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابن ابی ذئب عن قارز عن ابی غطفان عن ابن عباس سیدنا و محبوبنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنصرو، ناک جاڑو، اچھی طرح ناک کو جاڑو، اچھی طرح صاف کرو، مرتين، 2 بار، بالغتين، مبالغہ کرتے ہوئے، خوب اچھی طرح، ایسے نہیں پانی لگایا ناک کو بس، اور نہیں بھائی، پانی لیا ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کولی کی، آدھا پانی منہ میں ڈال دیا، آدھا پانی ناک کو لگانا نہیں ہے بلکہ ناک میں چڑھانا ہے، چڑھائیں گے سانس پیچھے کھینچ کر، پھر جا کر بنے گا استنشاق۔ روزے کی حالت میں چڑھانا نہیں ہے، چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا، ورنہ روزے کے علاوہ چڑھانا ہے مبالغے کے ساتھ، اور پانی کو نکالنا ہے سانس کو زور دے کر مبالغے کے ساتھ۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے، استنصروا مرتين بالغتين، اچھی طرح مبالغے کے ساتھ 2 دفعہ جھاڑو، او ثلاثاً، یا 3 دفعہ۔ یہ بھی ثابت ہوا ناک جھاڑنے میں یہ نہیں بھی ایک ہی بندہ دفعہ جھاڑ لے تو باقی ویسے پانی لگا لے، نہیں، 2 دفعہ جھاڑنا ہے تو اچھی طرح دونوں دفعہ جھاڑنا ہے، 3 دفعہ جھاڑنا ہے
تو اچھی طرح 3 دفعہ جھاڑنا ہے تاکہ 100% صفائی ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ استنصروا مرتين بالغتين او ثلاثا، ناک جھاڑو 2 بار یا 3 بار خوب اچھی طرح۔ ماشاء اللہ، واضح حدیث ہے۔ الحمدللہ، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 408۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 408 ہے۔ اس حدیث میں سارے راوی صحیح مسلم کے راوی ہیں قارض کے علاوہ۔ قارض جو بغطفان سے بیان کر رہے ہیں، قارض کا نام قارض بن شیبہ ہے۔ قارض بن شیبہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا لیس بہ باس، اور امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ مکمل نام قارض ابن شیبہ بن قارض ہے، بنو لیث ابن بکر بن عبد منات بن کنانہ سے تھے۔ آپ عبد الملک کی خلافت میں مدینہ طیبہ، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دار السنہ، دار الوحی میں فوت ہوئے۔ ماشاءاللہ، مدینہ منورہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان پڑھ لوگ غلط اس کا معنی لے لیتے ہیں، تو ہمیں مدینہ طیبہ کہنا چاہیے، یا دار السنہ کہنا چاہیے، یا مدینہ رسول کہنا چاہیے۔ عبد الملک کی خلافت میں آپ مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے۔ آپ نے زیادہ حدیثیں نہیں بیان کی، وکان قلیل الحدیث۔ اگلے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں ابو غطفان ہیں۔ مکمل نام ابو غطفان بن طریف المری، یہ نام ہے، مکمل نام۔ آپ مدینہ سے تھے، آپ کا گھر مدینہ طیبہ میں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے پاس ان کا گھر تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو لازم پکڑا اور ان سے لکھا بھی، اور ان کے لیے لکھا، اور مروان کے لیے بھی لکھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے القنا میں کہا ابو غطفان ثقہ۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ باقی حدیث کا معنی واضح ہے، الحمدللہ۔